ہمیں احساس نہیں ہے اس لیے قبضہ کرتے ہیں کسی کی ناجائز زمین پہ، ہمیں احساس نہیں ہے اس لیے کسی کا حق مارتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے اس لیے کمزور کے اوپر ظلم کرتے ہیں، احساس نہیں ہے اس لیے کسی کو گالی دیتے ہیں۔ اگر آخرت کا احساس ہوتا تو ہم اس سے جا کے معافی مانگتے ہیں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ اصل مسجد کا حکم یہ ہے کہ اس کو نماز کے ساتھ آباد کیا جائے۔ ہماری مسجدیں نماز کے ساتھ آباد نہیں ہیں۔ محفل ہوگی، جلسہ ہوگا تو ہم سارے اس کے لیے آ جائیں گے، جو مستحب عمل ہے، اور جو فرض ہے اس کے لیے ہمیں فکر ہی کوئی نہیں۔ اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں جو نماز چھوڑ کے آپ نے اٹینڈ کی ہے۔ اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں لکڑیوں کے ذریعے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو عشاء کی نماز میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ اس رحمت للعالمین نبی کا فرمان ہے، اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اس نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، اللہم صل وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ بروز قیامت سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا، روایات میں اختلاف ہے، وہ ہے کہ نماز کے بارے میں، نماز کی پابندی کی ہے یا نہیں کی۔ آج اکثر معاملات میں ہم پابندی کرتے ہیں، لیکن زیادہ سستی جس معاملے میں کرتے ہیں وہ نماز ہے۔ نماز کی پابندی کا خیال نہیں، اگر پڑھتے ہیں تو وقت پر نہیں پڑھتے، جبکہ خالق کائنات نے اور اللہ کے محبوب نے نماز کی اہمیت بے شمار مقامات پہ طرح طرح کی روایات کے حوالے سے سرکار نے اور خالق کائنات نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ آج اسی حوالے سے چند باتیں میں آپ احباب کے گوش گزار کروں گا، اس ارادے اور نیت کے ساتھ سماعت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ان باتوں پر عمل کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اقم الصلاۃ، اے میرے بندو نماز کو قائم کرو، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور نماز اس طرح قائم کرو کہ اس کو آداب و شرائط اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو۔ یعنی صرف یہ نہ دیکھو کہ میں نے فجر کی 4 رکعتیں مکمل کرنی ہیں، 2 فرض ہیں 2 سنتیں، نہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرو اپنے رب کے حضور۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ تم نماز اس کیفیت میں پڑھو گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اس کیفیت میں ڈوب کر نماز پڑھو۔ اور اگر یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور یہ دیکھتے ہوئے جب آپ کہیں گے نا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، باری تعالیٰ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب اس کیفیت میں ڈوب کے آپ نماز پڑھیں گے نا، وسوسوں سے ہٹ کے، تو پھر نماز کے اندر بھی ایک لذت آئے گی، اور وہ نماز آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکنے والی ہوگی۔ تو فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ، کیونکہ نماز تنہی عن الفحشاء والمنکر، اور بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اے میرے صحابہ یہ تو بتاؤ کہ کسی شخص کے گھر کے باہر نہر جاری ہو، صاف پانی بہتا ہو، اور کوئی شخص اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، تو یہ تو بتاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گی؟ صاف پانی بہہ رہا ہو نہر میں، اور کوئی بندہ اس میں دن میں 5 مرتبہ غسل کرے،
اے میرے غلاموں بتاؤ کیا اس شخص کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 5 وقت جو غسل کرے اس کے جسم پہ میل کہاں سے باقی رہے گی؟ اس کا جسم تو ہمیشہ صاف ستھرا اور پاک ہوگا۔ تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں یہ مثال 5 نمازوں کی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کی برکت سے نمازی جو ہے اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ مٹاتا رہتا ہے، اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مٹاتا رہتا ہے۔ گویا گناہ صغیرہ ہو گیا، بندہ آیا مسجد میں، اس نے نماز ظہر با جماعت ادا کی، تو ظہر سے پہلے جو اس نے صغیرہ گناہ کیے تھے اللہ اس کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر عصر تک کوئی اس سے گناہ ہو گیا، کوئی غلطی سرزد ہو گئی، تو وہی بندہ جب عصر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس سے پہلے جو اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کو مٹا دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ محبوب خدا کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا، گناہ صغیرہ، یا رسول اللہ مجھے سزا دیں اور سزا دے کر مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ حضور کے صحابہ کا انداز دیکھیں، ہم سے غلطی ہو تو ہم کہتے ہیں ہم نے کی نہیں ہے، حضور کے صحابہ کا انداز یہ تھا کہ جو دنیا میں غلطی کی ہے اس کی سزا اگر دنیا میں مل جائے تو قیامت کے دن تو بچ جائیں گے نا۔ تو صحابی رسول آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، مجھے پاک کر دیں، جو سزا ہے سزا مجھے دیں اور مجھے پاک کر دیں۔ محبوب خدا خاموش ہو گئے۔ جب سرکار خاموش ہوئے نا، نماز کا وقت ہوا، اللہ کے محبوب نے نماز پڑھائی، وہ صحابی رسول حضور کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے۔ جب نماز ہو چکی اس کے بعد وہ صحابی پھر کھڑا ہوا اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے گناہ کیا تھا تو اس گناہ کی خاطر میں حاضر ہوں کہ مجھے پاک فرما دیجیے۔ محبوب خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے میرے غلام کیا تو نے نماز ہمارے پیچھے نہیں پڑھی؟ اب جو فرض نماز ہوئی ہے کیا تو نے ہمارے اقتداء میں نماز نہیں پڑھی؟ اور صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے نماز آپ کی اقتداء میں پڑھی ہے، آپ کے پیچھے میں نے نماز باجماعت ادا کی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جا اللہ تعالیٰ نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ اتنی خاص شے ہے یہ نماز جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، اس کام کے لیے ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں جس کام نے نہ ہمیں قبر میں کام آنا ہے نہ ہمیں حشر میں کام آنا ہے۔ اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے لیکن ہماری مغفرت ہمارے ذمہ ہے۔ ہم اس رزق کی خاطر اللہ کی یاد کو چھوڑ دیتے ہیں نماز کو کہ جس رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے، اور اپنی مغفرت کی ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اور بڑی مختصر سی زندگی ہے، یقین کریں جسے سجدے میں لذت ملتی ہے نا پھر اس کی نماز قضا ہو جائے تو اسے سکون نہیں ملتا۔ جسے باجماعت نماز میں جو لذت ملتی ہے اس کی جماعت اگر رہ جائے تو اسے وہ سرور نہیں ملتا۔ ہمارے مسجد میں 2-4 ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ نے انہیں توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ اگر جماعت سے بھی رہ جاتے ہیں نا تو ان کو دکھ ہوتا ہے یار ہماری جماعت رہ گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی توفیق ہے۔ اگر اللہ نے توفیق نہیں دی تو اللہ سے توفیق مانگیں کہ باری تعالیٰ مجھے نماز کی توفیق عطا فرما، مجھے سجدوں میں لذت عطا فرما، مجھے قیام میں رکوع میں لذت عطا فرما۔ جب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ رب العزت لذت عطا فرمائے گا۔ تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشکات شریف کی روایت ہے، یہ میں نے نماز آپ کی اقتداء میں پڑھی ہے، میرے گناہ تو معاف ہو گئے۔ یا رسول اللہ کیا یہ حکم صرف میرے لیے ہے یا آپ کی باقی امت کے لیے بھی ہے؟ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ یہ حکم صرف تیرے لیے نہیں ہے، میری ساری امت کی خاطر ہے۔ یعنی جس سے کوئی بھی گناہ صغیرہ سرزد ہو گیا وہ آنے والی نماز کی پابندی کرے، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ نماز کی پابندی کریں، ہم کیوں نہ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکات شریف کی 576 نمبر حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب گھر سے باہر نکلے، خزاں کا موسم تھا، پت جھڑ کا موسم جسے کہتے ہیں، خزاں کا، جس موسم میں درخت سے جو ہیں وہ پتے خود بخود جھڑ جاتے ہیں، نیچے پتوں کا انبار لگا ہوتا ہے۔ تو محبوب خدا درخت کے پاس تشریف لائے اور سرکار نے 2 ٹہنیوں کو پکڑا اور 2 ٹہنیوں کو پکڑ کر ان کو حرکت دی، جھٹکا دیا
جو جھٹکا دیا، ظاہر ہے پت جھڑ کا موسم ہے، پتے ویسے بھی گرتے ہیں، جب سرکار نے 2 ٹہنیوں کو حرکت دی نا تو جو پتے تھے وہ سارے جھڑ کے نیچے زمین پہ آ گئے۔ جب سارے جھڑ کے زمین پہ آ گئے تو سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو ذر، میں نے عرض کی لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ اس بندہ مومن کے گناہ ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ دوسری حدیث مبارکہ 578 نمبر، کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں میں سے کون سا عمل افضل ہے؟ محبوب خدا نے سنا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ نماز کا عمل سب سے افضل ہے۔ تو صحابی پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ پہلے پوچھا کہ نیکیوں میں سب سے افضل عمل کون ہے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا نماز۔ اس نے پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ سرکار نے پھر ارشاد فرمایا کہ نماز کا عمل پھر بھی افضل ہے۔ دوسری مرتبہ پھر وہ صحابی پھر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اس کے بعد پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تیسری مرتبہ پوچھا، سرکار نے پھر ارشاد فرمایا نماز کا عمل افضل ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت لگائیں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ وہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس بندے کے ساتھ آپ کی لگتی نہیں ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گھر آپ کا مہمان بنے؟ کوئی مہمان ہوتے ہیں جن کو بندہ دروازے کے باہر سے کہہ دیتا ہے بھائی ٹھیک ہے جی بس ملاقات ہوگی، آپ اپنے گھر میں اپنے گھر۔ کوئی ہوتا ہے جس کو بندہ اندر بٹھاتا ہے، پانی پلاتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے جس کے لیے بندہ کہتا ہے کھانا پیش کرے، اسے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ کوئی ہوتا ہے بندے کا دل ہوتا ہے کاش یہ میرے گھر میں رات بھی قیام کرے، دن بھی قیام کرے۔ ایک ساتھی آئے میرے پاس تو میں نے کہا کعوہ پیتے ہیں، کہتا نہیں کعوہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھی کعوہ بھی بس ایک بہانہ ہی ہے، مقصد یہ ہے کہ تھوڑی دیر آپ قیام کر لیں یہاں۔ تو جس سے انسان کا زیادہ تعلق ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے یہ میرے گھر میں زیادہ ٹھہرے، زیادہ سٹے کرے۔ یہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کو جو جو پیارا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے اپنے گھر آنے کی۔ جو جتنا زیادہ پیارا ہے اللہ اس کو اپنے گھر زیادہ وقت گزارنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ یہ نہ کہیں کہ میں نماز نہیں پڑھتا یہ تو میرا عمل ہے، نہیں، اللہ رب العزت تجھے پسند ہی نہیں کرتا کہ تجھے اپنے گھر دعوت دے، تجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی دعوت دے۔ تو اگر تجھے اللہ نے اپنے گھر آنے کی توفیق دی ہے تو سمجھ تو اللہ کا پیارا بندہ ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ تو صحابی رسول پھر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کے بعد 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ نماز کا عمل سب سے بہتر ہے۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا عمل نیکیوں میں افضل ہے، تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے پھر بہتر عمل ہے۔ یعنی جہاد سے بھی پہلے اگر کوئی افضل عمل ہے محبوب خدا کی نگاہوں میں تو وہ نماز ہے۔ میرے بھائیوں بڑی مختصر سی زندگی ہے، کوشش کریں اس زندگی میں نماز کی پابندی کریں، نماز کو قضا نہ کریں۔ اگر توفیق نہیں ہے تو کوشش کریں ایک نماز سے آغاز کریں، آہستہ آہستہ نماز کی پابندی ہوگی تو پھر اللہ رب العزت سجدوں میں جو ہے وہ لذت بھی عطا فرمائے گا، قیام میں اللہ رب العزت لذت عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 59 ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نیک لوگوں کے بعد برے لوگ پیدا ہو گئے۔ فخلف من بعدهم خلف، یعنی پہلے تو بندے نیک تھے، اور یہ انبیاء کی مثال ہے کہ جو انبیاء تھے وہ تو خدا کی توحید کا درس دینے والے، لیکن ان کی آنے والی جو اولاد تھی وہ کیسی تھی؟ وہ برے لوگ تھے۔ اور برے کیوں تھے؟ اضاعوا الصلاۃ، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وہ نماز کو قضا کرنے والے تھے، نماز کو ضائع کرنے والے تھے۔ واتبعوا الشہوات، اور دوسرا کام ان کا کیا تھا کہ شہوات کی پیروی کرنے والے تھے، دنیا کے پیچھے، دنیاوی خواہشات کے پیچھے بھاگتے تھے، اللہ کے فرمان کا خیال نہیں کرتے تھے کہ میرے رب کا کیا فرمان ہے، میں نے ویسی زندگی گزارنی ہے جیسے میرا رب چاہتا ہے۔ فسوف یلقون غیا، اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ ضرور وادی غی میں ڈالے جائیں گے۔ وادی غی جہنم کا ایک حصہ ہے جن میں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ تو احباب وقار دوسرے مقام پہ خالق کائنات نے سورہ مدثر میں فی جنات یتساءلون، وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے وہ اہل جہنم سے سوال کریں گے۔ یتساءلون، یسألون، یتساءلون سے مراد یسألون کہ وہ سوال کریں گے، کن سے؟ جو اہل جہنم ہیں۔
اہل دوزخ ہیں ان سے سوال کریں گے، عن المجرمین جو مجرم ہیں ان سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، اے اہل جہنم یہ تو بتاؤ تم آج جہنم میں کیوں ہو، یہ جہنم کا عذاب کیوں چکھ رہے ہو، یہ جہنم کی آگ میں کیوں جل رہے ہو؟ اہل جہنم سے اہل جنت سوال کریں گے تو وہ جہنمی کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، پہلا جواب یہ ہوگا کہ اے ہمارے بھائیوں تم تو جنت کی نعمتوں میں خوش ہو، ہم اس عذاب میں مبتلا ہیں۔ کہا ہمارا پہلا گناہ یہ تھا قالوا لم نک من المصلین کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز کو ضائع کرتے تھے۔ اللہ کے گھر سے آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، 5 وقت آتی تھی، لیکن ہم اس آواز پر لبیک نہیں کہتے تھے، ہم کہتے تھے بھی تھوڑا سا کام باقی ہے یہ کرتے ہیں۔ رات کو آتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ ہم تھکے ہوئے ہیں، مسجد کیسے جائیں، کیسے نماز پڑھیں؟ بھئی جتنی زیادہ تھکاوٹ ہے اس کے باوجود نماز پڑھیں گے تو اللہ اجر بھی اس حساب سے ادا کرے گا۔ ایک بندہ جو سارا دن مزدوری کرتا ہے اور پھر جب اللہ کے حضور اللہ کے گھر آواز آتی ہے تو وہ کپڑے بدل کے صاف کپڑے پہن کے اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے، تو اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا کہ میرا یہ بندہ کتنی تکلیفوں میں کتنا تھکا ہوا آیا ہے، پھر اللہ کوالٹی دیکھ کے، کوانٹٹی دیکھ کے نہیں، کوالٹی دیکھ کے پھر اجر عطا کرتا ہے کہ یہ بندہ کتنی خشوع و خضوع کے ساتھ آیا ہے، اس نے کام کاج چھوڑا ہے، بیوی بچوں کا رزق اس نے چھوڑا اور میرے گھر آ گیا ہے، پھر اللہ اجر بھی اس حساب سے ادا کرتا ہے۔ تو جہنمی کہتے ہیں قالوا لم نک من المصلین، ہمارا پہلا گناہ یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، دوسرا گناہ یہ تھا کہ اللہ نے رزق تو دیا تھا، اپنے بچوں کو کھلاتے تھے، اپنا پیٹ پالتے تھے، لیکن جو مسکین ہیں، جو نادار ہیں، جن کو کھلانے والا کوئی نہیں، ان کو پوچھتے نہیں تھے، خیال نہیں کرتے تھے کہ ان کے گھر میں بھی چولہا جل جائے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوسرا جرم یہ ہے۔ تیسرا جرم وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، فضول دوستوں میں بیٹھ کے فضول گپے لگاتے تھے، اپنا وقت برباد کرتے تھے، فضول گپے لگاتے تھے۔ آج کچھ لوگ بیٹھے ہونا کیا کر رہے ہیں، بس ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ بھئی یہ ٹائم پاس کرنے کے لیے تو نہیں ہے نا، ٹائم کا نام ہی تو زندگی ہے، اللہ نے یہ قیمتی گھڑیاں دی ہیں، یہ پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اپنی آخرت بنائی جائے، اپنی قبر کو سنوارا جائے، اپنی اس زندگی کو بھی سنوارا جائے، آخرت کی زندگی کو بھی سنوارا جائے۔ تو تیسرا گناہ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور چوتھا گناہ یہ ہے کہ وہ یوم آخرت کو، یوم الدین کو جھٹلاتے تھے۔ آج بھی کہتے ہیں نا اگے گئے تھے ڈٹھی جیسے، یہ کیا ہے؟ گویا یقین نہیں ہے، آخرت کے دن پر یقین نہیں ہے۔ یقین کریں، اگر آخرت کے دن پر یقین ہوتا تو ہمارا ہاتھ کبھی ظلم کے لیے نہ اٹھتا۔ ہم نے سفر کیا تو گاڑی میں جو مصری ڈرائیور تھا گاڑی والا، تو جب اترے نا وہاں سے گاڑی میں اترے شہر مدینہ میں، تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ دونوں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا سامح، مراد کیا ہے کہ اگر کوئی ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ یعنی وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کا احساس ہے کہ اگر تم نے معاف نہ کیا تو قیامت کے دن ہم سے سوال ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ ہمیں احساس نہیں ہے اس لیے قبضہ کرتے ہیں کسی کی ناجائز زمین پہ، ہمیں احساس نہیں ہے اس لیے کسی کا حق مارتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے اس لیے کمزور کے اوپر ظلم کرتے ہیں، احساس نہیں ہے اس لیے کسی کو گالی دیتے ہیں اور کسی پہ ناجائز ظلم کرتے ہیں۔ اگر آخرت کا احساس ہوتا تو ہم اس سے جا کے معافی مانگتے ہیں، میں نے تیرے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر دیں۔ اس لیے قیامت کے دن اگر خدا نے پوچھ لیا تو معاملہ بڑا مشکل ہے۔ تو فرمایا وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہمارا چوتھا گناہ یہ تھا ہم یوم الدین کو، قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، خالق کائنات نے ارشاد فرمائی یہاں تک کہ ان کی موت کا دن آ گیا۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ، جب موت کا دن آ گیا پھر قیامت کے دن یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جو فضول گپوں میں وقت ضائع کرتے تھے اور جو آخرت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس دن کوئی شفاعت کرنے والا ان کی شفاعت نہیں کرے گا، کسی کی شفاعت ان کو فائدہ نہیں دے گی، اس لیے کہ انہوں نے اپنا وقت برباد کیا تھا۔ خالق کائنات نے سورہ قلم میں ارشاد فرمایا وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، قیامت کے دن کو بلایا جائے گا، آؤ آ کر میرے سامنے سجدہ کرو۔ جو زندگی میں سجدہ کرتے ہوں گے اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے گا، وہ سر سجدے میں رکھیں۔ کیوں؟ دنیا میں عادت تھی، اور جنہیں دنیا میں عادت نہیں تھی وقت برباد کرتے رہے، یہ کہتے رہے کہ یہ تو ہمارا کیا کام مسجد کے ساتھ،
یقین کریں ہم نے دیکھا ہے وہاں کہ فجر کی نماز بھی ہے تو نوجوان پیچھے کھڑے ہوتے ہیں مسجد سے باہر، مسجد بھر گئی ہے، اندر جگہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، وہ باہر کھڑے ہوتے تھے، نماز ہوتی تھی، پھر آ کر دوسری جماعت کرواتے تھے۔ اصل مسجد کا حکم یہ ہے کہ اس کو نماز کے ساتھ آباد کیا جائے۔ ہماری مسجدیں نماز کے ساتھ آباد نہیں ہیں۔ نماز میں ایک صف ہوگی یا زیادہ سے زیادہ 1.5-2 صفیں ہوں گی، محفل ہوگی، جلسہ ہوگا تو ہم سارے اس کے لیے آ جائیں گے، جو مستحب عمل ہے، اور جو فرض ہے اس کے لیے ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، قضا ہو جائے کوئی فکر نہیں۔ اس محفل کا کوئی فائدہ نہیں جو نماز چھوڑ کے آپ نے اٹینڈ کی ہے۔ وہ محفل آپ کو کام دے گی جس محفل سے پہلے آپ نے نماز ظہر، نماز عصر، نماز عشاء، نماز فجر باجماعت ادا کی ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، کس لیے کہ ہم نے فرض کو وہ رتبہ نہیں دیا جو فرض کا تھا، جو مستحب کا مقام تھا وہ ہم نے فرض کے مطابق اس کو دے دیا۔ تو یدعون الی السجود، انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا، فلا یستطیعون، وہ استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے۔ جو سجدہ کرتے تھے زندگی میں فوراً سر سجدے میں رکھیں گے، اور جو زندگی میں سجدہ نہیں کرتے تھے، روایات میں آتا ہے کہ ان کی جو پشت ہے نا یہ تانبے کی بن جائے گی، اکڑ جائیں گے اور رب کے حضور سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، جب سجدہ نہیں کر سکیں گے تو ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھک جائیں گے کہ آج رب کے حضور ہم سجدہ نہیں کر پا رہے، نظریں شرم کے مارے جھکی ہوں گی، ان پر ذلت سوار ہوگی۔ اور خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، یہ لوگ آج کیسے سجدہ کر سکتے ہیں حالانکہ جب دنیا میں ان کو سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ تندرست ہونے کے باوجود ہماری بارگاہ میں سجدہ نہیں کرتے تھے۔ آج یہ کیسے سجدہ کریں؟ آج ان کی پشت تانبے کی ہو گئی ہے۔ آج گنے چنے لوگ ہوتے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے والے، کیا ہم سارے لوگ مسلمان نہیں ہیں؟ اقیم الصلاۃ کیا ہمارے رب کا فرمان نہیں ہے؟ کسی مولوی کا، امام مسجد کا تو نہیں ہے، میرے رب کا فرمان ہے۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر تم یہاں نماز پڑھتے ہو گویا حبیب خدا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہو۔ اس سے بڑا عشق رسول کون ہو سکتا ہے جو 5 وقت اپنے حبیب کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہے؟ اور اگر نماز پڑھتا نہیں اور نعرے لگاتے ہوں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جسے 5 وقت 5-10 منٹ قربان کرنا قبول نہیں ہے، وہ موت کیسے قبول کرے گا؟ یہ تو وہ چوری کھانے والے مجنوں کے نعرے ہیں نا، حقیقی معنوں میں مجنوں کے نعرے تو نہیں ہیں۔ مجنوں سے باپ نے کہا بھئی توبہ کر، ہر گناہ سے توبہ کر۔ مجنوں نے کہا باری تعالیٰ میں ہر گناہ سے توبہ کرتا ہوں لیکن لیلا کی محبت سے توبہ نہیں کرتا۔ اس کی ایک اپنی مجازی محبت تھی۔ فرمایا کہ یہ لوگ آج کیسے سجدہ کر سکتے ہیں حالانکہ دنیا میں ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، تو یہ صحیح سلامت تھے، وہم سالمون، ان کو میں نے صحت دی تھی لیکن میرے حضور سجدہ ریز نہیں ہوتے تھے۔ آج ان کی پشت جو ہے وہ تانبے کی بن گئی ہے اور ذلت اور رسوائی ان کے اوپر چھا رہی ہے۔ جب قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہونا ہے، اس سے بہتر نہیں آج ہمیں اللہ نے موقع دیا، آج ہمیں اللہ نے توفیقات عطا فرمائی ہیں۔ یہ روایت سنیے گا، مشکات شریف کی روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اللہ کے نبی نے خالق کائنات کی قسم اٹھائی۔ حضور کوئی بات ویسے بھی کر دیں تو ہمارا ایمان ہے کہ حضور حق بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں۔ سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے لیکن حضور کی بات رد ہو سکتی نہیں۔ تو سرکار نے قسم اٹھائی، قسم ہے اس ذات کے جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے۔ فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ وہ لکڑیاں لائیں، پھر میں نماز کے لیے آذان کہلواؤں، اپنے کسی غلام کو مصلی پہ کھڑا کروں اور صحابہ کو کہوں کہ تم نماز پڑھو، اور میں خود ایسے لوگوں کے پاس جاؤں، ان نوجوانوں کو لے کر، وہ لکڑیاں لے کر ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہوئے، اور ان لکڑیوں کے ذریعے جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کے آیا ہے، جس نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ طائف والوں نے حضور کو پتھر مارے، خالق نے جبریل کو بھیجا کہ اگر آپ حکم ارشاد فرمائیں پہاڑ کو اٹھا کر آل طائف کے اوپر دے ماریں، اگر آپ کا اشارہ ہو تو سمندر کا رخ ہم آل طائف کی طرف کر دیں، لیکن میرے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے رب کائنات نے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کیفیت میں جب حضور غش کھا کر بے ہوش ہو رہے تھے، سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، باری تعالیٰ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، انہیں ہدایت عطا فرما، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما۔ وہ نبی یہ کہہ رہا ہے جس نبی کا یہ فرمان ہے کہ آگ کا عذاب کوئی بھی کسی کو نہ دے، یہ صرف خدا دے سکتا ہے۔ اس نبی نے ارشاد فرمایا، اور مشکات شریف کی دوسری روایت ہے لولا ما فی البیوت من النساء والذریۃ
اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا ڈر نہ ہوتا اقمت صلاۃ العشاء وامرت فتیان یحرکون ما فی البیوت بالنار، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں لکڑیوں کے ذریعے ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو عشاء کی نماز میں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے۔ یہ اس رحمت للعالمین نبی کا فرمان ہے، اس سے آپ نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ ہم اس نماز کی کتنی پابندی کرتے ہیں۔ حضرت عقیل فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہیں سفر پہ جا رہا تھا، اچانک ایک اونٹ دوڑتا ہوا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، محبوب خدا کے قریب آ کر رک گیا، اس نے اپنی زبان میں جو حضور سے کہنا تھا وہ کہا۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو جانوروں کی زبان بھی جانتے ہیں، جو اونٹوں کی زبان بھی جانتے ہیں۔ وہ رک گیا، تھوڑی دیر کے بعد اس کا مالک آیا دوڑتا ہوا، تلوار اس کے ہاتھ میں۔ جب وہ قریب پہنچا تو حبیب خدا نے اس سے پوچھا تو اس بیچارے اونٹ کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کی قیمت ادا کی ہے، اس کے اوپر خرچہ کیا ہے، اور اب یہ میرا کام نہیں کرتا، میں اس کے اوپر وزن لاتا ہوں، یہ اٹھاتا نہیں ہے، جس کام کے لیے میں نے اسے خریدا یہ کام ہی نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ اب میرا ارادہ یہ ہے کہ اس کو ذبح کر دوں، کم از کم اس کا گوشت تو کھائیں۔ تو جب اس نے یہ بات کی کم از کم گوشت کھا کے فائدہ تو اس کا اٹھائیں، یہ سن کر محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ نے بھی تیری ایک شکایت کی ہے۔ یا رسول اللہ اونٹ نے میری کیا شکایت کی ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس اونٹ نے تیری شکایت یہ کی ہے کہ تمہارا جو قبیلہ ہے وہ مزدور لوگوں کا ہے، تم محنت مزدوری کرتے ہو، اور رات کو جب تھکے ہوئے آتے ہو نا تو سستی کی وجہ سے عشاء کی نماز تم سے قضا ہو جاتی ہے۔ جب عشاء کی نماز تم سے قضا ہوتی ہے، یہ اونٹ آیا ہے میری بارگاہ میں، اس نے مجھے یہ شکایت کی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر نہ آ جائے اور ان کی وجہ سے کہیں وہ عذاب میرے اوپر بھی نازل نہ ہو جائے۔ یا رسول اللہ میں اس لیے اس کا فرمان نہیں مانتا، اس لیے میں اس کا حکم نہیں مانتا، یہ مجھے حکم دیتا ہے میرا مالک ہے، لیکن یہ جب اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے میں اس لیے اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ تو محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب تو عشاء کی نماز کی پابندی کرے گا تو یہ جو تیرا اونٹ ہے آج کے بعد یہ تیرا فرمان بھی قبول کرے گا۔ ایک اونٹ بے نمازی سے دور بھاگتا ہے، ہم بے نمازی سے کتنی جو ہے وہ نفرت اس کے عمل کی وجہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ اس کی ذات کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اور یقین کریں یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پابندی سے 5 نمازیں پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو 5 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام یہ ہے کہ اس سے رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ نہیں رہتا۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اللہ قبر کا عذاب جو ہے اسے اٹھا لیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اس کو قیامت کے دن نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چوتھا عمل یہ ہے کہ وہ پل صراط کے اوپر آسانی سے گزر جائے گا، اور 5واں عمل یہ ہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ نماز پڑھنے والے کے لیے 5 انعام ہیں، اور سرکار نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو نماز کی پابندی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اسے 3 مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اس کے چہرے سے نور اٹھ جاتا ہے، چہرے پہ نحوست چھائی رہتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ موت کے وقت اس کی زبان لڑکھائے گی، کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوگا۔ تیسرا عمل یہ ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت جاتے ہوئے کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے گا۔